بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہندو مذہب کا یہ ماننا ہے کہ نیکوکاروں کو جزا دینے اور گناہ گار کو سزا دینے والا وشنو پروں والے گھوڑے پہ زمین پہ اترے گا۔ اس گھوڑے نے اب تک اپنا ایک پاؤں اٹھا رکھا ہے۔ جو ہی وہ اپنے پاؤں کو زمین پر رکھ دے گا اس کے بعد اوتار مکمل ہوگا۔ مگر انہی میں سے ایک ہندو پنڈت وید پرکاش کی شائع ہونے والی کتاب کلکی اوتار، جس کا مطلب تمام کائنات کے رہنما ہے، مصنف نے لکھا کہ ہندوؤں کی کتابوں اور مذہب میں جس کلکی اوتار کا تذکرہ ہے وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ لہٰذا میں اب تمام ہندوؤں کو کہتا ہوں کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہو، اب آخری کلکی اوتار جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے ہو وہ انتظار کرنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ جن کلکی اوتار کا تم انتظار کر رہے ہو وہ کب کے تشریف لا کر اپنے مشن کو پورا کرنے کے بعد واپس تشریف لے جا چکے ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کلکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا، جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جانتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں۔ ہندو مذہب کلکی اوتار کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں، جبکہ پنڈت وید پرکاش نے کس بنا پر ہندوؤں کے ان سوالوں کا جواب انہیں اپنی وہ کتاب میں دیا ہے کہ وہ کلکی اوتار جن کا تم انتظار کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، مسلمانوں کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ ہندو پنڈت وید پرکاش کی کلکی اوتار پر کی گئی سرچ اور اس کے جوابوں کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہمیں ہندو مذہب میں کلکی اوتار کے بارے میں قائم عقائد کی جانکاری نہ ہو۔ اس لیے ہم یہ پہلے جانتے ہیں کہ ہندو مذہب کلکی اوتار کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہندو مذہب میں مشہور ترین کتاب وید ہے۔ ہندو اور سناتن مذہب کو دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس مذہب کے ظہور کا اشارہ دیتا ہے۔ سام بن نوح کے اولاد میں سے بھرت نامی شخص نے آ کر اس مذہب کو آباد کیا، جس کی وجہ سے آج ہندوستان کو بھارت بھی کہا جاتا ہے۔ پرانوں اور وید نامی کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا تذکرہ، انسانی تاریخ اور نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر بھی ملتا ہے، جسے منو کہا گیا ہے۔ مہاجل پرلے کے نام سے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی کہانی بھی واضح الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ بطور مسلمان ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ملک، ہر علاقے کے لیے کسی نہ کسی نبی کو مبعوث کیا، اور سرزمین ہندوستان پر بھی کوئی نبی لازم تشریف لائے ہوں گے، مگر ان کا نام یا تو تاریخ سے گم ہوا یا دوسرے قوموں کی طرح ہندوؤں نے بھی ان کی پوجا شروع کر دی۔ دنیا میں تمام آنے والے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لاتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے کہ اللہ کے آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کے تشریف لانے سے دنیا میں کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ خاص کر تورات، زبور اور انجیل میں خاص کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا واضح اعلان کیا گیا۔ سناتن دھرم کی اس کتاب وید میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی موجود ہے۔ اس پیش گوئی کو کئی صدیاں بیت جانے اور ان کتابوں میں رد و بدل ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ویسے کی ویسے موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہندو مت کی کتابوں میں بھی اصل حقائق، ایک خالق و مالک، آخرت کے حساب کے بعد جنت اور دوزخ کا تصور آج بھی موجود ہے، اور انصاف پسند ہندو اور پنڈت ان باتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ہندو مذہب کے پرانوں میں ایشور کے اوتار کا ذکر ملتا ہے۔ اوتار لفظ کے معنی ہوئے زمین پر اترنا یا آنا، یعنی وہ ہستی جو خدا کا پیغام لے کر زمین پر آئے۔ یجر وید کے مطابق اوتار کو زمین پر تب بھیجا جاتا ہے کہ لوگ بے دین ہو کر برائیوں میں کھو جائیں، کسی سمجھانے والے کی نصیحتوں کا ان پر کوئی اثر دکھائی نہ دیتا نظر آئے، گناہوں، زناکاری، قتل عام میں اضافہ ہوتا جائے، پنڈت اور سادھو کو مار ڈالا جائے۔ ہندی علم فلکیات کا ماننا ہے کہ کل یگ 3102 قبل مسیح کی آدھی رات کو شروع ہوا تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب سری کرشن نے دنیا چھوڑ دی تھی۔ گزرے ان تمام یگوں میں ہندو دیوتا وشنو کے 9 اوتاروں کو زمین پر بھیج دیا گیا تھا، جو لوگوں کو راہ راست پر لے آئے اور لوگوں کو گناہوں سے نکال لائے۔ مگر ابھی ایک اوتار باقی ہے جسے آخری یگ میں بھیجا جائے گا، جس یگ میں آج ہم جی رہے ہیں، جس کی پیشن گوئی کلکی اوتار کا زمانہ ہندو کی اپنی مقدس کتاب
کل کے پران میں موجود ہے۔ اب یہی وہ ہندو پنڈت وید پرکاش کے ان سوالوں کے جواب ہیں جس کل کے اوتار کا ہندو مذہب 10ویں کل کے اوتار کے طور پر انتظار کر رہے ہیں۔ ہندو پنڈت وید پرکاش نے اپنے ہی ہندو مذہب کے لوگوں کو کس طرح مستند اور مضبوط حوالہ جات کے ساتھ جواب دیے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ وید کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کل کی اوتار ہی بھگوان کا آخری اوتار ہوگا، جس کے جواب میں وید پرکاش کا جواب ہے اس پیش گوئی کو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست کہا جا سکتا ہے۔ کل کی اوتار کی پیدائش ایک جزیرہ نما جگہ پر ہوگی، جس کے جواب میں وید پرکاش کا کہنا ہے یہ عرب کا علاقہ ہے جسے جزیرہ العرب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کو سمانا کے نام سے جانا جائے گا۔ جواب میں وید پرکاش نے کہا ہے دراصل سنسکرت زبان میں وشنو کو اللہ جبکہ بھگت کے معنی بندے یا غلام کے ہوئے۔ اگر عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب نکالیں تو اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، جبکہ سنسکرت میں سومانب کو امن کہا گیا اور عربی میں اس کا مطلب ہوا آمنہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ جبکہ والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ وید کی کتاب میں لکھا گیا چوتھا سوال کل کی اوتار کھجور و زیتون کا استعمال کرے گا، جبکہ وہ قول و قرار میں سب سے بڑھ کر سچے اور دیانتدار ہوں گے۔ مصنف نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور سچائی کی مثالیں تو کفار مکہ بھی دیا کرتے تھے، اور کھجور اور زیتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے پسند فرمایا۔ ہندو کتاب وید میں آیا کہ کل کی اوتار اس سرزمین کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوگا۔ مصنف کہتا ہے بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش اس وقت قبیلوں میں سے معزز اور مشہور قبیلہ تھا جس کی عزت و شہرت نہ صرف عرب تک محدود تھی بلکہ عراق و شام تک اس کی عزت کا ذکر کیا جاتا تھا۔ وید کی کتاب کہتی ہے کل کی اوتار کو بھگوان اپنے خاص قاصد کے ذریعے ایک غار نما جگہ پر پائے گا۔ جواب میں لکھا گیا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتہ ہیں ان کے ذریعے غار ہرا کے اندر تعلیم دی۔ ہندو عقیدے کی کتاب وید کے مطابق کل کی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا دے کر زمین و آسمان کی سیر کروائی جائے گی۔ جواب میں پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی سیر کرنا یعنی سفر معراج اس بات کی واضح دلیل ہے جو اللہ نے ان کے لیے سواری براق بھیجی۔ ہندو عقیدے کے مطابق بھگوان کل کی اوتار کی مدد کرتے ہوئے انہیں بہت قوت اور طاقت سے نوازے گا، جس کے جواب میں مصنف لکھتا ہے تاریخ نے دیکھا کہ جنگ بدر جیسی جنگ جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی اللہ نے کیسے ان کی مدد کر کے کم کو زیادہ پر فتح دلوا دی۔ ہندو مذہب کی 9ویں پیشن گوئی جس کے جواب میں وید پرکاش پنڈت نے سب کو جھنجھوڑ کے رکھ ڈالا۔ ہندو عقائد اور ان کی کتابوں کے مطابق آنے والی کل کی اوتار گھڑ سوار، تلوار رانی اور تیر اندازی میں سب سے ماہر ترین ہوں گے۔ اس جواب کے حوالے سے بہت خوبصورت اور واضح دلیل پنڈت وید پرکاش نے پیش کی کہ نیزے، تلوار اور گھڑ سواری کا زمانہ تو پہلے سے گزر گیا۔ اگر تم آج اس جدید اور ٹیکنالوجی یعنی بندوق، توپ اور جہازوں کے دور میں بھی تیر اور تلوار والے کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں۔ ہندوستان کے سرزمین کا اصلی مذہب اسلام ہی ہے جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک جو کہ کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا، اسی لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمے ہے جس سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔